الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. محترم بھائیو، الحمدللہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم کسی مہینے میں کسی فرقے کی، کسی شخص کی اور کسی قوم کی کسی قسم کی خرافات، رسومات، واہیات، فضولیات کے پابند نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو رب کائنات کو خالق و مالک و ملک مشکل کشا، حاجت روا اور صرف اکیلا عبادت کے لائق ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس دنیا کائنات کے وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے بعد آئے، انہیں زندگی کا کوئی کام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرامین کے مطابق اس کو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ خرافات اور بدعات ہیں. الحمدللہ ہمیں اللہ نے وہ عقیدہ سمجھایا ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ محرم آتا ہے تو لوگ کربلا کے واقعات میں اور صحابہ کے اختلاف میں گھستے ہیں. آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ربیع الاول آتا ہے، لوگ جشن عید میلاد میں پڑھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ منانا ہے یا نہیں منانا، اور آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ سفر آتا ہے، نحوستوں کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے یا بخت ہے. میرے محترم ساتھیوں، یوں ماہ رمضان آتا ہے، لوگ تراویحوں کی تعداد میں کھو جاتے ہیں. آج تک فیصلہ نہیں ہوا. اللہ کی قسم، پیدا ہونے والا بچہ وہ جوان ہو کر، بوڑھا ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دنیا کے لوگ انہی بحثوں میں رہتے ہیں. آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایک بیج پودے سے درخت بن کے بوڑھا درخت ہو کے کٹ جاتا ہے. دنیا کے لوگوں کو ان مسائل کا آج تک پتہ نہیں چلا. اللہ کی قسم، جس بات کو صحیح معنی میں وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پہلی کلاس سے لے کر وہ میٹرک اور ماسٹر تک وہ ڈگریاں لے لیتے ہیں. جب انہیں تنخواہ لینی ہوتی ہے تو ڈگریاں مل جاتی ہیں. جب ثواب لینا ہوتا ہے تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ڈگریاں لینے کا وقت محدود ہے، روزی کمانے کا وقت محدود ہے، فنون سیکھنے کا وقت محدود ہے. اگر محدود نہیں ہے تو یہ مذہب اور دین اور عبادت اور رسم و رواج کو علیحدہ کرنا یہی نہیں سمجھ آتا.
میرے محترم ساتھیوں، خرافات میں کھو جانے والوں کو، بدعات میں پڑ جانے والوں کو، رسم و رواج کو ہوا دینے والوں کو اور ان بگڑی ہوئی عادتوں کو ہوا دینے والوں، مزاج بنانے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم محرم ہو تو خرافات کا ہی تذکرہ کریں۔ میرے محترم ساتھیوں، میں 10 محرم پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ جانتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے بچہ یہ سوچے گا یار بات کرتے ہیں 10 محرم کی، آیت پڑھتے ہیں سورہ قصص کی، بات کرتے ہیں 10 محرم کی، آیت پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، بات کرتے ہیں 10 محرم کی، آیت پڑھتے ہیں فرعون کے تذکرے کی۔ ہاں میرے محترم ساتھیوں، میں 10 محرم پہ یہ بات کرنے لگا ہوں۔ لوگوں کی حیرانگی انہیں رسم و رواج اور خرافات کی وجہ سے گم کیے ہوئے ہے۔ ہم نے خواب غفلت سے جاگنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور چور اور لٹیرے، مذہب کو بدلنے والے، دین کو بگاڑنے والے، سیاست کو خراب کرنے والے، عبادت کو بگاڑ دینے والے، سنت کو دبا دینے والے، وہ جس طرف دوڑ لگاتے ہیں ہم اس طرف دوڑ لگانے کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے صاف شفاف دین دیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، دنیا کے لوگوں تمہارے لیے میں نے خرافات کو نہیں، رسومات کو نہیں، بدعات کی تعلیمات کو نہیں، میں نے فرعونی اور میں نے نمرودی دین کو نہیں، بلکہ دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت میں بتلایا۔ میرے محترم ساتھیوں، فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، فساد کھڑا کیا، اور اس دھرتی پہ رہنے والوں کو انسانیت کی اس اکثریت کو یگانگت اور اتحاد سے رہنے والے، آدم علیہ السلام کی اولاد کہلانے والے، انسانیت کے زمرے میں آنے والے ان شریف لوگوں کو، اللہ کی مخلوقات کو، اپنے رعایا کو اس نے شیعہ بنا دیا۔ فرعون نے یہ کام کیا۔ الا فی الارض، ایسی سرکشی کی، وجعل اہلها شیعا، زمین میں بسنے والوں کو شیعہ بنایا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایسا گروہ شیعہ ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کو۔ ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے نوجوانوں کو، ان کی نرینہ اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے مردوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اس گروہ کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، پھرتا ہے ارد گرد، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والا، مزاجوں میں وسوسے ڈالنے والا، اور اس جانور کو بولنے پہ مجبور کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم ساتھیوں، فرمایا ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا اور ان پہ ظلم کرتا تھا،
ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتا تھا۔ اور میرے محترم ساتھیو، جب مرد نہ ہوں، جب بیٹے نہ ہوں، جب جوڑے نہ ہوں، جب ازواج نہ ہوں، جب شادیاں نہ ہوں، جب عورتوں کو ان کے ساتھی نہ ملیں، ماحول کیسا ہوگا؟ میرے محترم ساتھیو، انداز کیسا ہوگا؟ پھر عصمتوں کو لوٹنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شرم و حیا کے جنازے بھی نکلیں گے۔ یستضعف طائفة منہم، اس نے یہ بدماشی کی تھی کہ ان کو کمزور کرتا تھا۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے دیکھا، کٹنے والوں کو دیکھا، پٹنے والوں کو دیکھا، ذبح ہونے والوں کو دیکھا، مرنے والوں کو دیکھا، چیخ و پکار کرنے والوں کو دیکھا، روتی ماؤں کو دیکھا، گڑ گڑاتی بہنوں کو دیکھا۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے روتے چلاتے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھا۔ کائنات کے رب کا غضب جوش میں آیا فرعونیوں پر، کائنات کے رب کی رحمت غضب جوش میں آئی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ارادہ کر لیا، ہم نے پھر سوچ لیا کمزوروں کی مدد کرنی ہے، کٹنے والوں کا ساتھ دینا ہے، دبنے والوں کو سہارا دینا ہے، غلاموں کو اٹھا دینا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آج یہ فرعون ہے، فرعونی ہے، اس کا دربار ہے، اس کے حواری ہے، اس کے غلام ہے، اس کے ساتھی ہے، اس کے وزیر ہے، اس کی فوج ہے، اور انہوں نے یہ بدماشی کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا مظلوموں کو ہم پیشوا بنا دیں گے، کمزوروں کو ہم سردار بنا دیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، غلامی سے نکلنے کا ارادہ ہے، یہ 10 محرم کا عنوان ہے۔ رونا دھونا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، آہو بکا واویلا ہائے وائے ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارا دین آگے بڑھنے والا، فتوحات پہ یقین کرنے والا، قربانیوں کے سبق پڑھانے والا، جانوں کے نذرانے پیش کرنے والا، شہادتوں کے تمغے سجانے والا، میدانوں کو سجانے والا، جہاد و قتال کے میدان کارزار لگانے والا، ہمارا دین تو آگے بڑھنے والا ہے۔ اللہ کی قسم، شہید ہونے والے مسلمان شہید ہوتے ہیں، مائیں مصلی منگا کے سجدہ شکرانہ ادا کرتی ہے، اور یہودیوں کا مرتا ہے، ہندوؤں کا مرتا ہے، کافروں کا مرتا ہے تو وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں، اور بادشاہوں سے، حکمرانوں سے، لوگوں سے واویلا کر کے اپیلیں کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیو، ہمارا تو خوش ہوتا ہے، شہید ہوا تو جنت میں گیا، اللہ کی مہمانی میں گیا۔ ہمارا دین تو ہمیں آگے بڑھنے کا بتلاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا، پیشوائی ان کو دوں گا، رہنمائی ان کو دوں گا، وراثت ان کو دوں گا، فرعون کے محلات کے مالک بنی اسرائیل کو بنا دوں گا۔ ان اسمبلیوں میں اور ان ہیرے جواہرات میں، ان باغات میں میں ان کمزوروں کو بٹھاؤں گا۔ جن تختوں پہ فرعون بیٹھ کر
دندناتا پھرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان تختوں پہ میں ان کمزوروں کو بٹھاؤں گا۔ سوچ سے باہر ہے، حساب و کتاب اور وسائل ساتھ نہیں دیتے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، فرمایا فَجَمَعَ فَأَوْعَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ فرعون تو وہ تھا جس نے لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ ادھر کیا دیکھتے ہو بھائی؟ یار سلسلہ ختم کرو، بغیر سپیکر کے بھی بات ہو سکتی۔ فرعون نے کہا او لوگو، میں یہ جو مصر شہر کو سجایا، اس میں ندی نالوں اور نہروں کو بہایا، اس میں میں نے ترقیاتی اصطلاحات کو پھیلایا، میں تمہارا رب ہوں۔ ام انا خیرن، انا خیرن، کیا میں بہتر رب ہوں، یا پھر ھذا الذی ھو مہین، وہ جو نظر بھی نہیں آتا وہ تمہارا رب ہے؟ میرے محترم ساتھیو، ربوبیت کے دعوے کرنے والا، الوہیت کے وہ آرڈر جاری کرنے والا، اپنے رب ہونے کے دلائل پیش کرنے والا، ان لوگوں پہ ظلم کرنے والا، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں کمزوروں کو فتح دوں گا۔ ہر بچے کو کٹواتا تھا، ہر نومولود کو ذبح کراتا تھا، اس کی فوج، اس کی ایجنسیاں، اس کے ہرکارے، اس کے ایجنٹ، اس کے ملازم، اس کے وزیر، اس کے ساتھی ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ جہاں کہیں پتہ چلا کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ذبح کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اور وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا، پریشان نہیں ہونا، تجھے ضرور خطرہ ہے، ابھی بیٹے کی رونے کی آواز آئے گی، ادھر سے فرعونیوں کا خنجر چل جائے گا، رونا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اب تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، جب تک دودھ پلا سکتی ہے پلا، جب تجھے خوف بڑھ جائے پانی کی لہروں کے حوالے کر دے، میں رب نہیں ہوں کہ اس کو زندہ بھی رکھوں گا، تیری گود میں بھی لوٹاؤں گا، اور اس کو نبی اور رسول بھی بناؤں گا۔ میرے محترم ساتھیو، جس کو اللہ بلند کرنا چاہے اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 10 محرم ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو دریا کی لہروں کے حوالے کیا، اللہ نے فرعون کے دربار میں پہنچایا، جو قتل کے آرڈر کرتا تھا اس کے ہاتھوں کو مجبور کیا، اس کے دماغ کو مجبور کیا، اس کی ایجنسیوں کو مجبور کیا، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ دماغوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟
فوجوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور خنجروں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، ادھر سے حکم ہو، نہ تلوار چل سکتی ہے، نہ تیر چل سکتا ہے، نہ قلم چل سکتی ہے، نہ دماغ چل سکتا ہے۔ کہنے والے نے کہا قتل نہ کرو، بیٹا ہی بنا دیں گے۔ شکل تو دیکھو کیسی خوبصورت ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، رونے کا علاج کرتا ہے۔ جس کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کو جلانے کے لیے کہتا ہے بلاؤ دودھ پلانے والیاں، میری آنکھوں کے سامنے یہ رونا نہیں چاہیے۔ میرے محترم ساتھیوں، موسیٰ کی ماں ہے، فرعون کے دربار میں مہمان خصوصی ہے، موسیٰ گود میں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور انعام دینے والا فرعون ہے۔ یا میرے رب العالمین، میرے محترم ساتھیوں، حالات کو دیکھو، حالات بدلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور پھر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، جادوگروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے تو جادوگر ہے، میں تیرے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کراؤں گا، اگر تو جادوگروں سے جیت جائے تو پھر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور میرے محترم ساتھیوں، القی السحرۃ ساجدین، میرے محترم ساتھیوں، وہ بھی اپنی رسیاں پھینکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ مواحد بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کہیں ڈر سکتا ہے، جادو کہیں ہو سکتا ہے، خوف کبھی آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتا ہے موسیٰ نہ ڈر، تو اعلیٰ ہے، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، یہ دیکھنے کو تو یہ تیرا عصا ہے، پر اللہ کے حکم سے اس میں تبدیلیاں آتی ہے، اس کو گرا کر تو دیکھ۔ اللہ کی قسم، وہ لاٹھی جو ہے حقیقی اژدہا میں تبدیل ہوئی، وہ آنکھوں پہ جادو کرنے والے، وہ جادو کی رسیاں پھینکنے والے، وہ جان گئے کہ یہ شعبدے بازی نہیں ہے، یہ مصنوعی دنیا کا جادو نہیں ہے، یہ واقعی آسمانوں والے رب کا حکم ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور فرعون کے وہ جادوگر جو بڑے بڑے انعام و اکرام کے وعدے لے کے آئے تھے، وہ سجدے میں گر گئے، کہتے آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون نے جو رب بتایا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی آمنا برب ہارون و موسیٰ، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میرے محترم ساتھیوں، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں 70 سال سے لٹیروں کے ماتحت رہنے والوں، 70 سال سے سیاست دانوں کے جھوٹے وعدوں پہ یقین رکھنے والوں، 70 سال سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو دبانے والے، ملک کے باسیوں پہ ظلم ڈھانے والے، آئین پاکستان کو دبانے والے، حاکمیت ربانی کو پس پشت ڈالنے والے، قرآن و سنت کے آئین کو مٹانے والے، اور سود کو لانے والے، اور شراب کے کوٹے لانے والے، اور یہودیوں کو پاکستان پہ مسلط کرنے والے، اور تمہارے سودے کرنے والے، تمہارے بچوں کو مقروض کرنے والے، اور کیا تم ان سے نجات پانے کے لیے سوچتے ہو؟
کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی سیاستدان، کوئی عنوان، کوئی انتخابی نشان میں مخصوص نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آئین پاکستان میں قرآن و سنت ہے کہ نہیں؟ اسمبلیوں میں سود کی حمایت ہے کہ نہیں؟ شراب کے کوٹے ہیں کہ نہیں؟ قتل کے، قصاص کے خلاف آوازیں ہیں کہ نہیں؟ ہم جنس پرستی کا دفاع ہے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں کا آواز اور کلمہ بلند کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور میرے محترم ساتھیوں، مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ملک کو بیچنے کا سلسلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم غریبوں، یتیموں، مقہوروں، مظلوموں، غلاموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کو بھی کلے بازیاں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے فرعون کو، حامان کو، فرعونیوں کو وہ منظر دکھا دیے جو دیکھتے ہوئے وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ کہتے حامان میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، میں دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں ہے۔ جادوگر سجدے میں پڑے ہیں، کہتے ہم مان گئے، قوم کہتی ہے ہم مان گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا اور پھر چل پڑے اصلاح کی طرف، چل پڑے تربیت کی طرف، چل پڑے ہدایت کی طرف، چل پڑے سفر کی طرف۔ اور فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اور میرے محترم ساتھیوں، ڈر جانا فرعونیوں کا کام ہے، گھبرا جانا فرعون سے ڈرنے والوں کا کام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات سے ہٹ جانے والوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کمزور ایمان والے جب دیکھا فرعون بھی آ رہا ہے، اس کی فوج بھی آ رہی ہے، اور آگے پانی ہی پانی ہے، کہتے انا لمدرکون، کہتے ہم تو مارے گئے۔ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ اور میرے محترم ساتھیوں، دین کی طرف چلنے والا وہ مارا نہیں جاتا، قربانیاں دینے والا وہ شکست نہیں کھاتا، وہ پریشان نہ ہو۔ کہتے اتنے سال ہو گئے، کشمیر فتح ہوا، فلاں فتح ہوا، فلاں فتح ہوا۔ میرے محترم ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ فرعون کا ظلم جاری تھا۔ بڑے ہوئے، 40 سال کے ہوئے، نبوت ملی، پھر آئے، یہ مقابلے ہوئے، پھر جا کے کہیں اللہ نے نجات دی۔ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کہتے تھے، جب اس نے ظلم کو عام کرنے کا کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، جب انہوں نے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تم ڈٹے رہو، یہ دنیا کی وراثت ہمیں ملے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اپنے آنے سے پہلے بھی تو نے ہمیں
مشکلات میں ڈالا، آنے کے بعد بھی مشکلات میں ڈالا۔ میرے محترم ساتھیوں، پانی کو دیکھ کے گھبرا گئے، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہمیں تو پھنسا دیا۔ آج بھی آوازیں آتی ہے، ہمیں مروا دیا، فلاں کو مروا دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، ایمان پختہ ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے راستے میں چلنے والا، کٹنے والا، مال اور جان پیش کرنے والا، وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا، وہ ہر وقت فائدے میں ہوتا ہے۔ کٹ جائے تو شہادت لے کے کامیاب، بچ جائے تو غازی بن کے کامیاب۔ کہتے ہم تو پھنس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی سیہدین، اور پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ دکھلائے گا، گنجائش نکالے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ اسباب پہ نہیں، تعداد پہ نہیں، ان کے تم تراق پہ نہیں، ان کے اسلحے پہ نہیں، ان کے گھوڑوں اور سواریوں پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین کرو۔ وسائل ایک طرف ہے، اللہ کی طاقت و مدد ایک طرف ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، وہاب پہ یقین رکھنے والے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اس آیت پہ یقین رکھنے والے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کائنات کی کوئی چیز بھی، کوئی شخص بھی، کوئی ذات بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ والے ہیں ہم۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ بات یاد رکھ، وہابی کہلانا آسان نہیں ہے، وہاب کے ساتھ منسلک ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حوصلے ہار جاتے ہیں۔ کائنات کا رب نے فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور لوگوں اگر ایک طرف اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہو، پوری امت اور پوری قوم تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی قسم تمہاری تقدیر سے زیادہ ایک بال بھی تمہارا ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں انا لمدرکون، مروا دیا۔ کائنات کے رب نے فرمایا اے موسیٰ، تم، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہی تو ہے، یہ عصا ذرا مارو تو صحیح، چلتے ہوئے پانی پہ، ٹھاٹھے مارتے سمندر پہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ڈبو دینے والا، غرق کر دینے والا، ملیا میٹ کر دینے والا، دریاؤں سے اگر رخ شہروں کا کر لے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ راوی اور ستلج بیاس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پانی اگر رخ کر لے، اللہ کی قسم آبادیوں کی آبادیاں بہہ جاتی ہیں۔ اور کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا یہ کاریں اور گاڑیاں یہ پانی کی طغیانی پہ کھلونے والی کاروں کی طرح بہہ رہی ہے۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی مانتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، جہاں دنیا میں کوئی سننے والا، کوئی بات کرنے والا، کوئی بچانے والا، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی مشکل کو حل کرنے والا، کوئی حاجت کو پورا کرنے والا دنیا کائنات میں جہاں کہیں نظر نہ آتا ہو، وہاں اللہ ہوتا ہے، وہاں اللہ ہوتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جنگل بیابان ہو، دشمنوں کا نرغہ ہو، دریا اور سمندر ہو، اللہ کو یاد رکھ، پھر اللہ تجھے بچائے گا۔ کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس سمندر پہ اپنی عصا کو مار کے تو دیکھو،
مسلمانوں اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے اپنی معیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، توکل دیا ہے، توحید دی ہے، بلندی اور فضیلت دی ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، جب ان اللہ معنا ہوگا پھر دنیا کی کوئی کائنات کی طاقت نقصان نہیں پہنچائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو مارا، عصا میں کیا پڑا ہے؟ عصا میں کیا پڑا ہے؟ جو بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے والا عصا، سہارا لینے والا عصا، جنگلوں سے ڈھونڈا ہوا وہ عصا اور لکڑی، جب اللہ نے اس میں تاثیر پیدا کی پھر وہ سمندروں کو پھاڑنے والا بن گیا۔ راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ شاہراہ موسیٰ پہ چلا، اللہ کی بنائی ہوئی اس موٹر وے پہ چلا۔ اللہ کی قسم اللہ نے موسیٰ کے ساتھیوں کو گزارا، فرمایا ازلفنا ثم الاخرین، پچھلوں کو بھی لالچ دیا، جاؤ تمہارے لیے بھی راستہ ہے، پکڑ لو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو۔ اور میرے محترم ساتھیوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دنیا کے لوگ بھی مکر کرتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی اسباب کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی پروگرام بناتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی پھر ان کے مقابلے میں تدبیریں آتی ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کوئی میدان ہو اللہ کی تدبیر جو ہے وہ خیر اور بہتر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پار ہوئے، فرعون کے ساتھی سارے موٹر وے، دریائی موٹر وے پہ سوار ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، اپنی روٹین سے بہنا شروع کر دو، بلکہ زیادہ غصے سے جس کو روکا جائے اس کو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر زیادہ جوش سے چلا، فرعونیوں کو غرق کیا، فرعون کو غرق کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، اغرقنا الاخرین، پچھلوں کو پیچھا کرنے والوں کو، باطل والوں کو، فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا۔ اور فرعون نے اپنی گردن کو اٹھایا، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، اے اللہ میں بھی ایمان لے آیا، اور لوگوں میں بھی ایمان لے آیا، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل میں بھی ایمان لے آیا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے الآن جب جان ہنسلی میں پھنسی ہے، پانی اندر چلا گیا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اب اسلام یاد آیا ہے، اب دین یاد آیا ہے، اب رب یاد آیا ہے، اب کہنا انا ربکم الاعلی، اب آواز لگانا انا خیر منہ، اب آواز لگانا کہ میں نے یہ دنیا کو سجایا ہے، میں رب ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے اس کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ ہمیں اس طرح غلامیوں سے بچائے، ظالموں سے نجات دے، توحید کو تھامتے ہوئے مجرمین، مشرکین اور اسلام کے مخالفین، نظریہ پاکستان، آئین پاکستان کو دبانے والے، قوموں کے سودے کرنے والے، نام اور بیج اور جھنڈے اور نشان میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم 70 سالوں میں بہت سارے آئے ہیں اور سبھی آئے ہیں، آبا بھی آئے ہیں، اولادیں بھی آئی ہیں، جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے ظلم کا وہی آئے ہیں، اور ہم نے سہنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین ہو، یہ خشکی ہو، یہ بر آدم ہو،
یہ پاکستان ہو، اس کے صوبے پہاڑیاں چوٹیاں ہو، اللہ کی قسم اللہ نے فرمایا ہے اور دین والو، ایمان والو، قرآن والو، توحید والو، رسالت والو، کلمے والو، اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ تمہارے سامنے آنے والے ہر فرعون کو غرق کر دے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اسلام والوں کو فتح دی اور جھوٹے ربوبیت کے دعوے کرنے والے فرعون کو غرق کیا۔ یہ 10 محرم ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں جلا ملتی ہے، اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس سے ہمیں فوقیت ملتی ہے، اس سے ہمیں آبا کا ورثہ ملتا ہے، اس سے ہمیں فتوحات کے تذکرے ملتے ہیں، اس سے ہمیں مقابلے کا جذبہ ملتا ہے، اس سے ہمیں قربانیوں کا انداز ملتا ہے۔ لوگوں آؤ، رونے والوں کو رونے دو، آگے بڑھو کہ یہ اسلام ہے، یہ آگے بڑھنے والا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام مظلومیت والا نہیں ہے، رونے دھونے والا نہیں ہے، یہ مایوسیوں والا نہیں ہے، یہ دب جانے والا نہیں ہے، یہ آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ اور 70 لاشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پڑے تھے، اگلے سال اگلی جنگ کی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھتے رہے۔ تملک العرب والعجم کا وعدہ پورا کرنے والے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان سنتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور ان فتوحات اور ان تذکروں کو اور اس روشن ماضی اور روشن تاریخ کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ دشمنان دین ایک دیگ میں گری ہوئی مکھی کو اٹھاتے ہیں اور اس میں پڑے ہوئے خشک میوہ جات اور بہتے ہوئے گھی اور لذتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کو فتح کس نے کیا؟ کیسر و کسریٰ پہ روب کس نے چڑھایا؟ چین اور ایشیا قوچک کو اور ہندوستان کو کس نے فتح کیا؟ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے شاندار اور تابناک تاریخی جھروکے یہ کیوں نہیں بتلاتے؟ ہمیں دبانا چاہتے، بٹھانا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے محترم ساتھیوں، ہم انشاءاللہ آگے بڑھنے والے، رب کو راضی کرنے والے، قربانیاں دینے والے، اس اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں۔ 10 محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ باطل والے ڈوب جاتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھی ہوں وہ بھی تیر جائیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں وہ بھی تیر جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی وہ بھی 10 محرم، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار لگی وہ بھی 10 محرم۔ آؤ میرے محترم ساتھیوں، یہ بھی 10 محرم کسی نے یاد کیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔